ایسا کسی کو سنوارا نہیں جس طرح سے محمد سنوارے گئے، رب نے ایسا کسی کو سنوارا نہیں کہ رب نے ایسا کسی کو سنوارا نہیں جس طرح سے محمد سنوارے گئے۔ ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لے، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لے، تاہا یاسین کہہ کے پکارے گئے، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لے۔ تو ان سے اب نیتاؤں کے نام سن لو، یہ سب کچھ ان نوجوانوں کو یاد ہے، لیکن 5 کلمے سننے لگو، نماز کا طریقہ ان سے پوچھ لو، وضو کا طریقہ پوچھ لو، غسل کا بات کڑوی ضرور لگے گی لیکن حق بات ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ میرے بھائی، میرے قوم کے نوجوانوں کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجدوں کے قریب نہیں جاتے ہو، اماموں کے پاس بیٹھتے نہیں ہو، اماموں کے پاس بیٹھا کرو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ شریعت کیا ہوتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کیسے ہے۔ اور نماز حال تو یہ ہوتا ہے صاحب، اگر پتہ چلا اذان ہونے والی ہے اور امام صاحب اس گلی سے گزر رہے ہیں اور یہ ادھر سے آگئے تو امام صاحب کو دیکھا تو پہلے ہی کترا جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب سامنے پڑ جائیں اور نماز کے لے کے نہیں، اللہ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کا آباد رکھو۔ میں نے دیکھا ہے انگت پور میں ماشاءاللہ مطلب بھر کے نمازی رہتے ہیں، لیکن جو نہیں جاتے ہو آپ بھی نمازوں کے لیے جایا کرو۔ ہاں میرے نوجوانوں، نماز پڑھا کرو، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اللہ کا حبیب وہ اللہ کا حبیب ہوتا، ورنہ صاحب ایسے ہوگا امام صاحب ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے تو فجر کے بعد نماز پڑھا کر کے امام صاحب گزر رہے تھے، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، بھیا صبح کا وقت تھا، وہ ادھر سے آ رہے تھے تو امام صاحب کی جب نظر پڑ گئی تو بیچارے بھاگے گئے، اب امام صاحب نے دیکھ ہی لیا تھا تو بلایا ان کو قریب، اب آ گئے بیچارے ڈر کے مارے، کہا نماز پڑھی؟ تو سوچنے لگے کہ اگر کہتا ہوں نہیں پڑھی تو امام صاحب تو بھی اڑائی دیں گے، اب کریں تو کیا کریں، بیچارے پھنس چکے تھے۔ کہاں حضرت ابھی نماز پڑھ کے تو آ رہا ہوں۔ تو کہا اچھا نماز پڑھی ہے؟ کہا تو یہ بتا فجر میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اب بیچارہ پھنس گیا، وہ تو سوچ رہا تھا ہم نے کہہ دیا نماز پڑھ لی ہے تو ہو سکتا ہے امام صاحب مان جائیں، مگر اماموں صاحب الحمدللہ وہ بھی کہنے لگے پوچھ ہی لیتے ہیں، کہا بتا فجر میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اب سوچتے بڑا دیر میں بولا حضرت 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے کہا بے نالائق فجر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہا رہے امام صاحب کو غلطی ہو گئی، 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب امام صاحب نے کہا بڑا نالائق بدبخت ہے تو، تجھے فجر کی رکعتوں کی تعداد معلوم نہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، آج ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ پڑے ہیں جنہیں 5 وقتہ نمازوں کی رکعتیں تک معلوم حق ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہاں حقیقت ہے یہ بات، ہاں 5 وقتہ نمازوں کی رکعتیں تک معلوم نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا بتا، تو اس نے کہا 12، کہا ابے نالائق 12، کہا حضرت 18۔ اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے بچے تو کیسے بچے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، لاسٹ میں کہا 24۔ نام دے دیا تو اتنا خطرناک، 6 کم 30 اللہ ان سے بچا کر کے رکھے، ہاں بہت خطرناک نمبر ہے 24۔ ہاں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کا حال ایسا ہے، اللہ اہل سنت والجماعت پر جلائے اور اہل سنت والجماعت ہی پر دنیا سے اٹھائے۔ آمین آمین۔ اور دعا کیا کیجئے کہ خدا ہماری نسلوں میں ایسے بچہ پیدا کرے، ہماری نسلوں میں، ہماری نسلیں جب آباد ہو تو ہمارے گھر میں ایسے بچے پیدا ہو جو یا رسول اللہ کہنے والے ہو، یا لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے ہو، ایسی ہماری نسلوں میں بچے نہ پیدا ہو جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ خدا ہماری نسل کو آباد رکھے تو ایسے بچے پیدا ہوں جو نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو بریلی کے امام احمد رضا کی تاریخ بتاؤ گے نا، ان کا عشق بتاؤ گے اپنے بچوں کو، تو تمہارا بچہ کبھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے سینے میں امام احمد رضا ہوں گے نا، ہاں اس کے سینے میں عشق رسول تو یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بریلی کے امام احمد رضا نے درس ہی عشق کا
بے شک یہ آج پوری دنیا جانتی ہے. جانتے ہو امام احمد رضا سے بہت سارے لوگ منہ سکوڑنے لگتے ہیں. اگر پہچان پتا کرنا ہو کہ نبی کا چاہنے والا ہے, نبی کا گستاخ ہے, تو اس کے سامنے بریلی کے امام احمد رضا کا نام لے لینا. اگر بہویں سکوڑ لے تو سمجھ جانا 6 کم 30 والا ہے, اور اگر بہویں نہ سکوڑے سبحان اللہ کہہ دے تو سمجھنا اپنی ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب 24 رکعتیں ہوتی ہیں, مولانا دیج کی 24 رکعت فجر میں ہوتا ہے. تو کہیں ارے تب کتنا ہوتا ہے, کہیں 4 رکعت ہوتا ہے, کہیں 28 ڈنڈا مارس 2 ڈنڈا اپنے بیوی کے ہو. اب 2 ڈنڈا مارس تو پھر بیوی کے ہم کے کہے مارے باؤ, ہم تو کا صحیح بتائیں 4 رکعت ہوتی. کہیں سرے جو امام 24 میں چھوڑی وہ 4 میں چھوڑ دیتے. جب ہم 24 بتائے تب نہ ہمیں چھوڑی, ہم 4 بتاتے تو ہمیں بالکل کھلی آئی. جوانوں, میرے بڑے بوڑھوں بزرگوں سب سے میری گزارش ہے, نماز کی پابندی کرو. ہاں, نمازوں کی پابندی کرو. جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ادا اور حرکات و سکنات سے واقف ہے, وہ بھی کریم رب دیکھتا ہے. ہاں, ہماری ہر ادا ہم جو بھی کرتے ہیں چھپ کے کریں یا ظاہری طور پہ کریں, اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہاں, حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی. خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. تمہارے مال و دولت بس تمہاری زندگی تک ہے, کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. حضرت علی نے قبر والے سے پوچھا تھا, قبر والے بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے یہی بتایا تھا, علی جب سے قبر میں آیا ہوں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو. اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا کہ قبر کے اندر دولت کا سکہ نہیں چلے گا, قبر کے اندر مال و ثروت کا سکہ نہیں چلے گا, قبر کے اندر حکومت کا سکہ نہیں چلے گا. قبر کے اندر کوئی سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا سکہ چلے گا, نماز کا سکہ چلے گا, حج کا سکہ چلے گا. دنیا سے جو نیکی کر کے جاؤ گے وہی تمہارے ساتھ قبر میں تمہارے. اس لیے ضروری ہے نیکیاں کرو, نماز پڑھو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. اس لیے صاحب آج ہمارا حال یہ ہے, ہم اپنے بچوں کو کھیت میں بھیج دیتے ہیں, اسکول بھیج دیتے ہیں, اور اگر ہمارا بچہ انکار کر دے نا تو ہم اس کو مارتے بھی ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کو اس لیے مارا نا کہ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ نہیں مارا, کبھی نہیں مارا. میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث آخری بات, میرے سرکار نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے بتاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مار کے نماز پڑھنا سکھاؤ. اور جانتے ہو سرکار کی ایک حدیث پاک پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ کسی کے گھر کا کوئی بھی بچہ بے نمازی نہیں. ایک عمل ایک. اور جانتے ہو آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, ٹیچر بنایا, جو بھی بنایا سب دنیا ہی تک کام آئیں گے. لیکن اگر اپنے بچے کو آپ نے 5 وقتہ نمازی بنا دیا تو جانتے ہو تم دنیا سے جاؤ گے, تمہارا بچہ مسجد میں نماز پڑھے گا اور کہے گا اللہم اغفر لی والوالدیہ. ادھر تمہارا بچہ نماز پڑھے گا, ادھر اللہ تمہاری قبر میں مغفرت فرمائے. ضروری ہے نمازی بن جاؤ. اللہ ہم سبوں کو مسجد کا نمازی بنا دے, کعبے کا حاجی بنا دے. میرے بولنے میں جو خطائیں غلطی ہوئی اللہ معاف فرما دے. جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے ہم کو, اس کے بعد